اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لیلافی قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافیہم ان کا مانوس کر دینا، رحلۃ الشتاء سردی کے سفر سے، والصیف اور گرمی کے سفر سے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، فلیعبدوا بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، الذی وہ رب اطعمہم جس نے ان کو کھانا کھلایا، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف خوف سے۔ اس صورت کا نام سورہ قریش ہے۔ پہلے ہی آیت کریمہ میں قریش کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس سے پہلے 28 صورتیں نازل ہو چکی تھیں اور نزول کے اعتبار سے اس کا 29واں نمبر ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ مکہ مکرمہ جو ہے وہ میدانی علاقہ نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور جو زمین ہے وہ ہموار نہیں، زیادہ تر زمین بھی پتھریلی ہے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے۔ وہاں کھیت کاشت نہیں ہو سکتے، اور وہ صنعتی دور بھی نہیں تھا، وہاں پہ کسی قسم کی کاشتکاری نہیں کر سکتے، وہ کوئی ایگریکلچر لینڈ نہیں ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش اور خوراک تجارت تھا۔ اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق وہ لوگ تجارت کرتے تھے، اس لیے وہ عموماً سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک یمن کا اور ایک شام کا۔ سردیوں میں یمن جاتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام جاتے تھے کہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے 2 گھر رکھے ہوتے ہیں، وہ گرمیوں کے دنوں میں مری والے سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردیوں کے دنوں میں وہ پاکستان کا جو مڈ ایریا ہے وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ گرم علاقہ ہے، جہاں پہ سردی اتنی زیادہ سویر نہیں پڑتی۔ مکہ مکرمہ سے شام 2 ماہ میں پہنچتے تھے، کیونکہ وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اس زمانے میں۔ وہاں چند دن رہتے، اپنا سامان بیچتے، وہاں سے چیزیں خریدتے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ قریش مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا انکار کیا تو یہی بات کہی کہ ہم تو سواریوں کو چلاتے ہوئے 2 ماہ میں مشکل سے پہنچتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ رات میں یہ سارا سفر کر کے واپس آ گیا ہوں میں۔ آسمانوں والا سفر تو ویسے ہی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ شام کا سفر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ 2 مہینے کا سفر منٹوں میں ہو گیا۔ یہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے تو لوگ کعبہ کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ لوگ کعبے کے پڑوسی ہیں، کیونکہ کعبہ کا احترام صرف عرب والے ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی کرتے تھے۔ لوگ ان کی بڑی خدمت کرتے، روٹی مفت میں، چارپائی مفت، بستر مفت۔ مکہ کی چیزیں برکت والی سمجھ کر مہنگی خریدتے اور اپنی چیزیں سستی دیتے کہ یہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں۔ عام قافلوں والوں کو حد الوسیع ڈاکو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن ان کا جب پتہ چلتا کہ کعبہ کے پاس سے آئے ہیں تو ان کو نہیں چھیڑتے تھے۔ کوئی باطن قسم کا ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن ان لوگوں کو سفر میں اطمینان نصیب ہوتا تھا، یعنی قریش کو۔ اسی طرح جب یہ لوگ یمن جاتے تو راستے میں لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، کھانا مفت، دودھ مکھن گھی جو ان کے بساط میں ہوتا پیش کرتے، ان سے چیزیں مہنگی خریدتے اور ان کے آگے سستی بیچتے، بلکہ بعض لوگ ان کو چیزیں مفت دے دیتے تھے کہ تم لوگ کعبہ کے خادم ہو اس لیے ہم تم سے پیسے نہیں لیتے، گویا ان کو کعبے کی برکت سے جسمانی طور پر بھی امن ہوتا اور مالی طور پر بھی۔ تو ان لوگوں کا فریضہ تھا کہ اس گھر والے کی صحیح معنی میں عبادت کرتے کہ اس کی گھر کی برکت سے ہماری اتنی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پر انعام کرے تو اس پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ اے پروردگار، تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جائز کاروبار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکیں، لیکن عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ مال آ جانے کے بعد لوگ سرکش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے سامنے ہیں کہ غریب ہوتے تھے تو نماز کی پہلی صف میں آ کر بیٹھتے تھے، درس سنتے تھے، ملک سے باہر گئے، دولت آ گئی، نہ نماز رہی نہ روزہ رہا، کبھی جمعے میں نظر آ جاتے ہیں۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس کی وجہ سے انسان نماز سے رہ جائے، دین سے دور ہو جائے؟ ایسی دولت تو لعنت ہوئی پھر
ایسی ہی دولت اور اس کے طلبگاروں کے بارے میں آتا ہے، مال خود تو برا نہیں ہے اگر جائز طریقے سے کمایا جائے اور آخرت سے غفلت کا سبب نہ بنے۔ اگر مال برا ہوتا تو اس پر عبادات موقوف نہ ہوتی۔ حج رکن اسلام ہے اور وہ مال پر موقوف ہے، یعنی حج اگر آپ کرنے جائیں گے تو پھر آپ کو مال کی ضرورت تو پڑے گی، اور جس کے پاس مال نہ ہو وہ حج تو نہیں کر سکتا، یعنی مال کا فائدہ بھی ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ قربانی بھی واجب ہے مگر اس پر جس کے پاس مال ہو۔ عشر جو ہے وہ نکالنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر مال نہیں تو عشر کہاں سے دے گا؟ عشر جو ہے وہ کھیتوں پہ جو کٹائی ہوتی ہے اس پر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں کے درمیان فرق سمجھ لو۔ اگر مال جائز طریقے سے ہو اور آخرت سے غافل کرنے والا نہ ہو تو یہ جتنا بھی زیادہ ہو کوئی حرج نہیں، اور ایسا مال کہ جس میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کی گئی ہو اور وہ آخرت سے غافل کر دے، نماز روزے کی پرواہ نہ رہے، یہ مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہاں پر اس کا یہی مطلب ہے۔ قریش والوں کو کعبہ کی وجہ سے امن حاصل تھا، عزت تھی، رزق ملتا تھا، ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن ان ظالموں نے بجائے اللہ کی عبادت کے 360 بتوں کی پوجا شروع کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لی الافی قریش، ایلاف کا معنی ہے مانوس کرنا، محبت ڈالنا۔ معنی ہوگا اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو تجارت کے لیے، جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، انہیں پہچانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ اہل لغت نے اس کے متعلق بہت سی باتیں بیان کی۔ ایک یہ کہ قریش کا معنی ہے جمع کرنا۔ یہ لوگ چونکہ تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس زرعی زمین نہیں ہے، باغات نہیں ہے، اہل و عیال کا خرچہ جمع کرنا ہے، تو تجارت کے ذریعے مال جمع کرتے تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش بہت بہادر تھے، بہادری کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا تھا۔ کے سفر سے سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ان دونوں سفروں میں سال بھر کی روزی کما لیتے تھے۔ ان کے گھر اناج، کپڑے وغیرہ سے بھی بھرے ہوتے تھے۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، بس ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی جس کی برکت اور وسیلے سے ان کو سب کچھ ملتا ہے، اور بتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا، خوراک دی بھوک میں۔ وہاں تو کوئی پیداوار نہیں تھی، آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ کعبہ کی برکت سے تجارت کے ذریعے ان کو خوراک نصیب ہوئی، اور جس رب نے ان کو امن دیا خوف سے۔ حرم سے باہر لوگ اطمینان سے سو نہیں سکتے تھے، چوری ڈکیتی قتل و غارت تھی، لیکن حرم کے علاقے میں چور ڈاکو بھی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو سمجھدار لوگ اسے کہتے ہیں حاجی مت لڑو، یہ حرم ہے۔ حرم کے رقبے میں شکار بھی جائز نہیں ہے، چڑیا تک کوئی نہیں مار سکتا نہ پکڑ سکتا ہے، درخت بھی نہیں کاٹ سکتا، اتنی پابندی ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں تو احرام کے حالت میں آپ کوئی بھی کسی بھی جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی برکت سے تمہارا مال محفوظ کیا، جان محفوظ کی، اور اس کی برکت سے تمہیں روزی میسر ہوئی اس کے، تو اس رب کی عبادت کرو۔ لیکن وہ ظالم کیا کرتے تھے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی اور اپنی آخرت برباد کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں کہا کہ ہوش کے ناخن لو اور جس رب نے تمہیں یہ سب نعمتیں دی ہیں اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اکثر لوگ دنیا میں بھی جب ان کا کاروبار بہت زیادہ، تجارت بہت زیادہ چل پڑتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ رب کو بھول جاتے ہیں اور اپنا سارا وقت جو ہے وہ کاروبار کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کاروبار ٹھیک ہے، اب اپنے حد تک آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عبادتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو تو نہیں مس کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں میں بیلنس قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔